بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، جیسے کہ میں پہلے بھی کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ مالی حساب کتاب سے آج کل ہر بندے کو پریشانی ہے۔ کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کا کاروبار نہیں ہے، اور اگر کسی کا کاروبار ہے بھی تو وہ صحیح طریقے سے چل نہیں رہا۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے قرآنی اعمال پیش کرتا رہتا ہوں، تاکہ جس کو جو آسان لگے وہ اس حساب سے عمل کو کر لے، تاکہ اللہ پاک اس کی مدد فرمائے اور اس کی یہ مشکلات ختم ہو جائیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ایک گزارش کرنی ہے کہ کچھ دوست احباب کامنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں آپ نہ کیا کریں لا یعنی قسم کی کہ یہ درود کسی کو اگر درود ابراہیمی نہیں آتا تو دوستو، دنیا کے اندر یہ ایک دو بندے کی بات نہیں ہے کہ ایک دو بندوں سے میں بات کر رہا ہوں یا 5-10 بندوں سے میں بات کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ان سب کو درود پاک آتا ہے۔ یہ دنیا کے ہر مسلمان کے پاس یہ ویڈیو جا رہی ہے، اور ہم میں سے کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جن کو درود پاک نہیں آتا، کتنے مسلمان وہ ہیں جن کو جنازہ نہیں آتا، جنازے کی دعا نہیں آتی، یا دعائے قنوت نہیں آتا۔ اس طرح کے مختلف مسائل ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ ہر آپشن دینا پڑتا ہے کہ اگر درود ابراہیمی نہیں آتا تو کوئی سا درود تو آپ کو آنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے یہ حق تو بنتا ہے کہ ہر آدمی کو درود پاک آنا چاہیے، لیکن اگر بالفرض کسی وہ آج دن تک درود پاک یاد نہیں کر سکا تو کوئی نہ کوئی درود پاک تو اسے یاد ہوگا، اور انہی وظائف کے بہانے سے وہ کوشش کرے گا کہ درود ابراہیمی بھی یاد کر لوں۔ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ اپنا آپ نہ دیکھا کریں، دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر قسم کے انسان ہیں جن کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بہرحال دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو آج کا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ بہت ہی آسان عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے منقول ہے، اور علماء سے سنا ہے، بزرگان دین سے سنا ہے کہ یہ عمل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتایا تھا۔ تو یہ بہت ہی لاجواب قسم کا، لازوال قسم کا عمل ہے۔ تو اس عمل کو کرنے میں کوئی اتنی دقت بھی نہیں ہے، اتنی پریشانی بھی نہیں ہے۔ اس عمل میں کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی عروج ماہ زوال ماہ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو 5 ٹائم کی نماز ہر حال میں پڑھنا پڑے گی۔ نماز آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے، اور 8-10 دن گزرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کے جو ثمرات آپ کو ملیں گے وہ آپ کو واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ عمل کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے دعا میں آپ کو ایک آگے چل کے بتاتا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے، وہ دعائے مبارکہ آپ نے ہر نماز کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا طریقہ کار مختلف ہے کہ ایک نماز کے ساتھ اس کی تعداد الگ ہے، اور باقی نمازوں کے ساتھ 4 نمازوں کے ساتھ ایک ہی تعداد ہے۔ اب صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ 4 نمازیں جو ہیں، ان نمازوں کے فارغ ہونے کے بعد جب آپ نماز مکمل طور پہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ایک بار پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعائے مبارکہ چھوٹی سی ہے، چند الفاظ ہیں اس دعائے مبارکہ کے، تھوڑی سی 5 منٹ بھی 10 منٹ بیٹھ جائیں گے تو آپ جن حضرات کو یاد نہیں ہے ان کو بھی انشاءاللہ العزیز یاد ہو جائے گی۔ تو آپ نے ان 4 نمازوں کے ساتھ، یعنی صبح، ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں کے بعد پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دعائے مبارک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ 41 بار یعنی 41 بار پڑھنی ہے۔ 41 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ کے اس کے بعد آپ دعا کریں، اپنے مسئلے اور اپنی پریشانی کے لیے دعا کریں اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر آپ کا عمل ختم ہو جائے گا۔ اب رہا مسئلہ کہ مغرب کی نماز ایک بیچ میں رہ گئی ہے، تو جو مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نماز مکمل کر لیں تو اس وقت 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں۔ دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں سبحانک اللہم اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب اس طریقے سے آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں، مکمل کر کے سلام پھیرنے کے بعد آپ 11 بار درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد
یہی دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ 313 بار پڑھنی ہے۔ 313 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھ کے اس کے بعد 11 بار درود پاک جب آپ مکمل کر لیں تو اس وقت اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5 یا 7 بار پڑھنے کے بعد وہیں سجدے میں اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے اپنے مسئلے کے حل کے لیے اللہ سے دعا کریں عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ میرے دوستو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرضے کے اترنے کی کوئی سبیل اللہ پاک پیدا فرما دیں گے۔ مالی حساب کتاب میں پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اس عمل کو آپ نے اگر تادم زندگی جاری رکھیں تو بہت لاجواب ہے، لیکن اگر اتنی دیر آپ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اس وقت تک تو رکھیں جب تک آپ کے حالات صحیح ہو جاتے ہیں۔ کم از کم جو ہے نا یہ 40 دن تو لازماً کریں، 40 دن لازماً کریں، لیکن اس بات میں یہ خیال رہے اس میں کسی چیز کا اور کوئی پرہیز نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا پرہیز ہے، صرف شرعی پرہیز ہے کہ گناہوں کے کام سے بچیں۔ گناہ کرنے سے چاہے وہ صغیرہ گناہ ہوں چاہے کبیرہ گناہ ہوں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ گناہ سے بچیں۔ اور یہ 5 ٹائم کی جو نماز ہے یہ ضروری ہے، نماز کسی صورت میں قضا نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کے دل میں کوئی خواہش ہوگی، جب آپ کو کسی چیز کی فکر ہوگی تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کی نماز قضا ہو جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے بارے میں لوگ گلہ کرتے ہیں کہ جی بعض دفعہ جاگ نہیں آتی، لیکن دوستو اگر آپ نے کہیں جانا ہو اور رات کو 3 بجے یا 4 بجے والی گاڑی ہو یا فلائٹ ہو تو آپ کو خود بخود جاگ آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی نہ بھی جگائے تو آپ اپنے ٹائم پہ جاگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں فکر ہوتی ہے کہ میں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، گاڑی نکل نہ جائے تو میرے پیسے ضائع ہوں گے۔ دوستو یہی فکر اپنے اندر پیدا کرو، اپنی آخرت کی فکر پیدا کرو، اپنے گھر بار کی فکر پیدا کرو۔ جب آپ کے ذہن میں یہ فکر ہوگی تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو جاگ نہ آئے۔ تو اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ جب آپ سونے لگیں تو اس وقت اللہ سے دعا کریں کہ مولا میں نے صبح کی نماز پڑھنی ہے، مجھے جگا دیں۔ تو ہر حال میں اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ کو جاگ آئے گی۔ تو دوستو عمل کے متعلق میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے، پھر بھی اگر کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہو یا کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے یا واٹس اپ نمبر پہ وائس میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو دوستوں سے یہ درخواست ہے کمنٹ کر دیا کریں، اس طرح رہنمائی ہوتی ہے۔ جو دوست کمنٹ کرتے ہیں ان کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی سب مشکلیں آسان فرمائیں۔ آپ بھی کمنٹ کر دیا کریں، کمنٹ کرنے سے آپ کے کوئی پیسے نہیں جاتے، صرف میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔